السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات دور کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ پاک کی نعمتیں اور برکتیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بس ان کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو اور جو رزق آ رہا ہے اس میں فراوانی ہو۔ ہر انسان رزق کے حلال کی تلاش میں ہے اور اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کافی ٹائم سے رزق کی کمی سے پریشان ہے، کام نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہی، بزنس نہیں چل رہا، تو آپ مایوس بالکل نہ ہو۔ اس دور میں جب انسان کوششیں کرتا ہے، بہت بار ہارتا ہے، لیکن اس کا یقین اللہ پہ ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں مانگ رہا، اس کی نیت صاف ہے۔ اللہ مجھے تجھ سے ہی چاہیے، حلال رزق چاہیے، اپنے اہل و عیال کے لیے چاہیے، تو یقیناً اللہ نوازے گا۔ لیکن جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں، اکیلے پڑ جاتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک آیت بتاؤں گی جسے آپ روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں ضرور خیر و بھلائی برکت ہوگی۔ رزق کا آ جانا کافی نہیں ہوتا، اس رزق میں برکت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو کدھر سے رزق آیا اور کدھر چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور گھر میں بے سکونی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے خیر و برکت والے رزق کی دعا مانگا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، جن کے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور برکت بھی ہے، اور وہ لوگ سوچتے ہوں گے ہم پر ابھی ایسی سچویشن نہیں آئی، ابھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ ہم یہ وظیفہ کریں۔ آپ بالکل اس طرح نہ سوچیں، آپ سب اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے رزق میں خیر و برکت رہے گی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ صحت خراب ہونے سے پہلے بندہ احتیاط کرے، اسی طرح اللہ نہ کرے، رزق کی تنگی سے پہلے، مشکل وقت آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس وظیفے پر عمل کر کے محفوظ بنا لیں۔ باقی آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ چلو ہم قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نماز میں تو انسان ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی سلام ہی نہ پھیرے۔ انسان کے دل میں کئی طرح کے وسوسے خیال آتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں، باقی قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ ایسے شخص کی کبھی دعائیں رد نہیں کرتا، اور جو وظائف کرتے ہیں اس کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے، اس کے کیے گئے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تو آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں۔ آپ استغفار کا بھی ورد کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور استغفار کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور کثرت سے استغفار کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ ایسے شخص کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا کرتے ہیں اور اس کی روزگی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے، بھلائی کے لیے، مال و دولت میں اضافہ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ماہ میں آپ مالدار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ مال و دولت سے نوازے، تو آپ روزانہ 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا کریں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں خیر و بھلائی برکت ہوگی۔ وہ آیت ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ آپ اس آیت کو دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے یہ آیت سورہ مزمل کی آیت ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اسے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے خزانوں سے نوازے گا، آپ کی تنگ دستی ختم کر دے گا، آپ کی محتاجی ختم کر دے گا، آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ نے اس پر پابندی سے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ